اکرام تشریف رکھیں۔ علامہ صاحب زیب ممبر ہیں۔ اکثر پڑھتا رہتا ہوں جو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری رواں ہے، کیا معلوم آپ کو کیا بنتے ہیں آنسو، دارین کی ملکہ کی رضا بنتے ہیں آنسو، لے جاتی ہزارہ انہیں دامن میں بھگو کر، شبیر کے زخموں کی دوا بنتے ہیں آنسو۔ بی بی عالیہ حسین کا ذکر ہو رہا تھا، دو جملے بی بی کی شان اقدس کی نظر، سوال بیعت کیا تھا جس نے امام سے، اشارے کی سمجھنا ہے، سوال بیعت کیا تھا جس نے امام سے، زینب وہ زبان کاٹ کے لائی شام سے۔ زندہ و سلامت رہو۔ بندہ بشر ہے، بیٹھ کے تھک جاتا ہے، بیر سے ہو کے جلد از جلد صف اعضاء میں تشریف لے آئیں۔ علامہ صاحب زیب ممبر ہیں۔ بلا تاخیر انتہائی ادب سے ملتمس ہوں جناب علامہ ندیم حیدر آبادی صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اور اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل و مصائب و آل محمد سے آپ کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ تمام احباب بلند آواز سے خاندان تطہیر پہ درود پاک پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج عالم۔ جی بسم اللہ کریں۔ جیو علی کو کون جانے گا، کہاں جے فیصلہ ہوگا، واہ واہ علی کیا ہے علی جانے، علی کو ہی پتا ہوگا، پتا ہوگا، علی کو واہ کون واہ جانے گا، کہاں جے فیصلہ ہوگا، جیو علی علیہ السلام کیا ہے، علی جلا جلالہ کو ہی پتا ہوگا، علی آ جائے اذانوں میں تو کہتے ہو جو دہشت گردی ہے، علی آ جائے اذانوں میں تو کہتے ہو جو دہشت گردی ہے، جیو کعبے میں آیا ہے بتا کعبے کا کیا ہوگا۔ کیا بات ہے، حاضری جیو ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، صلوات بلند آواز کے ساتھ پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ۔ ہر شخص محمد و اہل بیت محمد کے احسانات کا دائمی مقروض ہے۔ جس جس تختی دل پر ان کے احسانات کا ایک بھی نقش باقی ہے، اسے یاد کر کے ماحول سے بے نیاز ہو کر ذرا بلند آواز سے درود سارے پڑھ لیجئے۔ سب سے پہلے دعاگو ہوں پروردگار عالم آپ احباب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اس دربار ذی وقار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے، ولی الاثر حجت خدا بقیت لازم امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو جائے۔ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ، پروردگار کسی کو خالی نہ پلٹائے۔ شوکت صاحب نقوی صاحب تشریف فرمائیں، سید بیٹھے ہوئے،
اس کے علاوہ جو بیمار ہے ایوب کربلا کی بیماری کا واسطہ انہیں شفائی کاملہ عاجل عطا فرما، جو مومنات علیل ہیں بتصدق فاطمہ صغرا انہیں شفائی کلی عاجل عطا فرما۔ پروردگار ماتمی عزاداروں کی حفاظت فرما، جنہوں نے بھی ذکر مولا میں دام درم قدم سخن حصہ لیا، مشتاق بھائی سمیت برادم سمیت تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے جو حاجات دل میں رکھتے ہیں تمام کی حاجات پوری فرما، سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری معرفت اور ہمارے عقائد کا تحفظ فرما، سرکار حجت کے ظہور میں پھر تعجیل فرما۔ کوشش کر کے درود ذرا بلند آواز کے ساتھ۔ آمادہ ہیں، گفتگو شروع کی جائے۔ میرا خیال ہم حرف آخر کے طور پہ پڑھ رہے ہیں، یہ برآمدگی ہوگی، اور جو گئے جانا آنا لگا رہتا ہے آپ کو پتہ ہی، اور نمازی ایک ہو یا 1000 ہو نماز پوری پڑھنی چاہیے۔ تو لفظوں کے پجاری ہیں یہ احباب قبلہ، مجھے جانتے ہیں، اور اس علاقے میں یہاں بالخصوص پہلی دفعہ آمد ہے، اور کوئی وہ نہیں تھا، لیکن گزرتے ہوئے بڑا اصرار تھا مشتاق کا کہ شاہ صاحب ہیں، سید ہے، دعا لے کے جائیے گا، تو میں نے کہا چلو نوکری پیش کرتے ہیں۔ آمادہ ہے نا، بات شروع کر لی جائے۔ اللہ کہہ رہے قیامت کے دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ بابا جی پنچایتی لوگ بیٹھے، جتنی دیر میں نے پڑھنا ہے بندے کے سینے میں دل میں دھڑکن اور اس میں علی ہوا، تو میرا وعدہ ہے وہ اتنے ہاتھ بلند کرے گا کہ غدیر والا منظر نظر ضرور آئے گا، لیکن علی کو ماننے کے لیے ابا کا رئیس ہونا ضروری نہیں، اماں کا شریف ہونا ضروری ہے۔ جو ہاتھ اٹھے انہیں سلام کر رہا ہوں یار، ابتدا میں سارے ہاتھ اٹھے، جو کھڑے بیٹھے مل گئے، حیدری، کیا بات ہے یار، ماحول تو بن گیا ہے سرکار، وہ یہی داد ہوتی ہے، یہی مجلس ہوتی ہے۔ ہاں توجہ کیجئے گا، سید انشاءاللہ نوکری ہو جائے گی، پریشان نہیں ہونا۔ اللہ کہتا ہے قیامت والے دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ آیت ہے قرآن کی، مذہب اہل بیت یا اللہ کے قرآن کا نام ہے یا 14 کی زبان کا نام ہے۔ ہم نے دین کچی پکی روٹی سے نہیں لیا۔ بیٹھے ہو ٹور گئے ہو بیٹا، حیرانی توڑو، میں یوسف نہیں پڑھ رہا۔ قبلہ جہاں انگلیاں کٹیں اسے یوسف کہتے ہیں، جہاں گردنیں کٹانا پڑے اسے حسین کہتے ہیں۔ کیا بات ہے یار، آپ کیا میں سلام آئے سارا ماحول بن جائے گا لمحوں میں، آپ مزاج دیکھیے گا اس مجمع کا، کمال سننے والے لوگ بیٹھے ہوئے، اور یہی مجلسوں کی رونق ہے۔ شاہ جی آپ نے بڑی محبت کے ساتھ صف اعضاء بچھائی ہے، اور اس کا صلہ آپ کو شہزادی عصمت عطا فرمائیں گے، لیکن بات کر رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں ہر شخص کو قیامت والے دن ہم اس کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ قبلہ یہ نہیں کہا کہ نبی کے ساتھ بلائیں گے، ہائے 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 یار کیا بات ہے، خدا کی قسم، ہاں کیا بات ہے یار، آپ لوگوں کی خدا کی قسم خرید لیا آپ نے۔ یہ نہیں کہا کہ نبی کے ساتھ بلائیں گے۔ اچھا اگر آپ میرا ساتھ دے دیں تو اگلی بات کروں، یہ بھی نہیں کہا کہ ولی کے ساتھ بلائیں گے۔ ہاں جھوٹے ولی بن جاتے ہیں نا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ صحابی کے ساتھ بلائیں گے۔ اوہ بولو میرے ساتھ، بولو شیعہ سنی دوست میرا سفر کرنا، یہ کہا کہ امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس کا مطلب ہے فیصلہ ہونا ہے امام پر۔ اچھا مجھے نہیں پتا اس گاؤں میں کتنے شیعہ رہتے ہیں اور کتنے سنی رہتے ہیں۔ دو طرح کے طبقے ہیں، شیعہ دوست یا سنی دوست، نماز دونوں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو شیعہ ہے وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے، جو سنی بھائی ہے وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ شاہ جی میرا دونوں سے کوئی اختلاف نہیں، جو ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے وہ بھی اپنے حساب سے ٹھیک پڑھ رہا ہے، جو کھول کے پڑھ رہا ہے وہ ٹھیک پڑھ رہا ہے، جو باندھ کے پڑھ رہا ہے وہ بھی اپنے حساب سے ٹھیک پڑھ رہا ہے، دونوں پہ اعتراض نہیں، کیونکہ جو کھول کے پڑھتا ہے وہ بھی ویسے پڑھتا ہے جیسے اسے اس کے امام نے کہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، حیدری حیدری
کیا رونق ہے شاہ جی، سلامت رہیے۔ قبلہ جو کھول کے پڑھتا ہے وہ ویسے پڑھتا ہے ذاکر اہل بیت، جیسے شاہ جی اسے اس کے امام نے کہا ہے۔ جو باندھ کے پڑھتا ہے وہ بھی ویسے پڑھتا ہے جیسے اسے اس کے امام نے کہا ہے۔ تو میری جان، قیامت میں فیصلہ بندے پہ نہیں امام پہ ہونا ہے۔ او ہو بولو 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 ذرا میرے ساتھ، فیصلہ تو قبلہ امام پہ ہونا ہے۔ تو پھر لڑائی جھگڑا نہ کرو، ایسے کو امام بنانا جسے اپنی جنت کی فکر نہ ہو، تمہیں بخشوا دے۔ یہ معیار ہے، یہ ہاتھ سلام حیدری، کیا بات ہے یار آپ کی، سلامت رہے خدا کی قسم۔ امام ایسے کو چننا، قبلہ جو بندوں نے امام بنائے ہیں وہ اور ہیں، جو اللہ نے امام بنائے ہیں وہ اور ہیں۔ یہ حیدرآباد ابھی خمسہ تھا اور میں آیا ہوں وہاں سے آتے ہی جھنگ، اور میں گزر رہا تھا تو مجھے یہ مشتاق نے زور دیا کہ شاہ صاحبان کے ہاں ڈیوٹی ہے۔ جب 90 موڑ کا نام آیا تو آپ کی شکل میرے ذہن میں آئی، میں کہا چلو چلتے چلتے زیارت ہی صحیح، کیونکہ بڑا عرصہ ہو گیا تھا میں دیکھ نہیں پایا تھا آپ کو۔ دیکھ کے صحت دیکھ کے مجھے حوصلہ ہوا ہے، اور میں جملہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ آپ کے پنڈال نے قدر کی تو میں آگے پڑھوں گا، ورنہ وقت اور لمحے ضائع کرنے کی ندیم آبدی کو عادت نہیں۔ میں نے کہا جسے بندے چنے وہ اور ہوتا ہے، جسے اللہ بنائے وہ اور ہوتا ہے۔ بندوں کا بنایا ہوا ووٹوں سے بنتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا نور سے بنتا ہے۔ بولو میرے ساتھ، میں لفظ حوالے کروں، خدا کی قسم بندہ ہو دل میں علی بسا کے یہاں بیٹھا، شیعہ سنی کی قید نہیں، اگر سینے میں دل میں دھڑکن اور اس میں علی ہوا، اس کی رگوں سے نہ نکلے تو شام کی ملکہ نے مجھے خیرات علم بخشا نہیں۔ میں لفظ حوالے کرنے لگا ہوں، جسے بندے بنائے وہ ووٹوں سے بنتا ہے، جسے اللہ بنائے وہ نور سے بنتا ہے۔ بندوں کا بنایا ہوا مجبور ہوتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا مختار ہوتا ہے۔ فکرہ لینا، بندوں کا بنایا ہوا مجبور، بیٹھنا نہیں اب کھڑے اپنی مرضی، نا اگر کہنا نا ایسے نہیں اب کھڑا ہو کے دلار دینا ہے۔ فکرہ سننا، بندوں کا بنایا ہوا مجبور ہوتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا مختار ہوتا ہے۔ میری جان، بندوں کا بنایا ہوا فرار ہوتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا حیدر کرار۔ جیو حیدری، کیا بات ہے سرکار آپ کی، آپ سلامت رہے یار، آپ نے اٹھ کے سلام پیش کیا ہے، کیا ماحول بن گیا ہے یار، زندگی ہو ہر ہاتھ۔ اچھا اندر باہر مل کے ہر ہاتھ اٹھے، حیدر، ہر ہاتھ اٹھنا چاہیے۔ جو بازار میں ہے وہ بھی دوست، جو مجلس کے انتظار میں ہے وہ بھی بولے حیدری۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، کیا بات ہے سرکار۔ ہاں بندوں کے بنائے اور ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے اور ہوتے ہیں۔ بندوں کے بنائے ہوئے جنت مانگتے پھرتے ہیں، اللہ کے بنائے جنت بانٹتے پھرتے ہیں۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے۔ ہاں بابا جی، رسیدیں لکھوانا اور ہے، ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے یار، آپ سلامت رہیں۔ چٹے لکھوانا اور ہے، بانٹ، ارے وہ تو مدینے والے سید تو دور کی بات، یہاں مجلس میں سید موجود ہے، یہ سید بیٹھے ہیں، یہ سید بیٹھے۔ خدا کی قسم میں غیر سید ہوں، منبر پہ اعلان کر کے بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے سید میں اور مجھ میں، غیر سید جو بیٹھے ان میں غذا میں حلال حرام کا فرق رکھا ہے۔ اللہ نے سیدوں میں اور ہم میں، کھانے پینے میں، غذا میں، قبلہ حلال حرام کا فرق اللہ نے رکھا ہے۔ پوچھیں گے وہ کیسے؟ صدقہ، ہائے 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 ہائے، میں چہرے دیکھوں گا، ہاتھ دیکھوں گا۔ جو کھڑے دوست ہیں نا، اگر دل چاہے تو صف اعضاء پہ ضرور آنا، تمہیں بھی خیرہ۔ یہ دیکھیں، بندہ آ جائے گھر سے چل کے، محسوس نہ فرمائیے گا، اور صف اعضاء بھی بچھی ہوئی ہو، اور بندہ مجلس میں بغیر صف پہ بیٹھے گھر چلا جائے، تو اسے گھر جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کے معافی مانگنی چاہیے کہ اس نے ایسا کیا کھا لیا تھا کہ صف اعضاء نے اسے قبول نہیں کیا۔ کوئی ہے میرے ساتھ؟ ہاں، یہ ہر کسی کے نصیب میں ہی نہیں جگہ، ہر کسی کو سید سجاد کا پہلو ضرور ملتا ہے۔
ہیں، ہر کسی کو تو نہیں نہ ملتا قبلہ، لیکن میں کہنے جا رہا ہوں، بڑی بڑی مجلسیں سنی ہوں کہ ماحول دیکھیے گا ذرا اس فکرے پر۔ میں نے کہا آپ سیدوں میں اور ہم غیر سیدوں میں اللہ نے غذا میں حلال حرام کا فرق رکھا۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ صدقہ سید پہ حرام ہے، امتی پہ حلال ہے، غذا میں حلال حرام کا فرق۔ حالانکہ میں یہاں آیا ہوں، شاہ صاحب مجھے ملے، میں نے ان کو ہاتھ ملایا، انہوں نے مجھے ہاتھ ملایا، انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے ان کو کیا، نہ یہ علیہ السلام ہوئے نہ میں علیہ السلام ہوا۔ ہاں میں چہرے دیکھ رہا ہوں، نہ یہ علیہ السلام ہوا پلیز، نہ میں علیہ السلام، یہ رہے، میں رہا، سلام کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر کسی پہ سلام کرنے سے وہ علیہ السلام نہیں ہوتا۔ آئے آئے آئے، کیا بات ہے یار آپ کی، خدا آئے زندگی ہو آپ کی صاحب، خرید لیا آپ نے، بیٹا ہاتھ کھولے، چنگی عادت کوئی نہیں، مولا تیری زندگی کرے۔ میں نے لفظ پڑھنا ہے، مجھے اس کے بعد شاہ جی بندہ زمین پہ نہیں چاہیے۔ شاہ جی سیدوں میں غیر سیدوں میں حلال حرام کا فرق، اور سیدوں کو خود کے برابر تولنے والے نااہل لوگوں، سنو، سید اور ہے، امتی اور ہے۔ اللہ نے امتی کو صدقے سے عزت دی، اوئے ہوئے 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 ہوئے، سید کو خم سے، حیدری قبلہ۔ میں جملہ پڑھ جاؤں گا، مجھے نہیں پتا اس کے بعد در و دیوار کس رنگ میں علی علی کریں گے، لیکن میں جملہ پڑھ جاؤں گا۔ صدقے والے اور خمس والے اور، صدقے اور خمس والے الگ ہیں، سیدوں میں غیر سیدوں میں کھانے میں حلال حرام کا فرق۔ لیکن خدا کی قسم مجھے سادات نے دے دیا ممبر، میں غیر سید، خود زمین پہ بیٹھے ہیں، مجھے ممبر پہ بٹھا دیا ہے، یہ ممبر والی جگہ دی ہے، خود خاک نشی ہیں، مجھے ممبر دیا، لیکن ممبر پر آنے کے باوجود بھی ان میں اور مجھ میں حلال حرام کا فرق باقی رہے گا۔ صدقہ مجھ پر حلال ہے، سید پر حرام ہے، مجھے ممبر دیا ہے لیکن پھر بھی صدقہ مجھ پر حلال ہے، سید پہ حرام ہے۔ اس کا مطلب ہے صدقہ خور ممبر پر بھی آ جائے تو سیدوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہائے 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 ہائے، آہا یار کیا مجمع ہے، کیا بات ہے، حیدر حیدر، بھئی کیا سماعت ہے، خدا کہاں لے آئے ہو یار مشتاق، زندگی ہو کمال ہے یار، حیدری آپ کی زندگی ہو خدا، آپ سلامت رہیں سرکار، مولا نظر بد سے بچائے آپ کو۔ اچھا بابا ایسے ہی رکو، پھر ایک پل یہاں رکو، تھوڑا اور اونچا چلیں، ٹھیک ہے۔ قبلہ یہ ہے پاکستان کا سید، اور جب پاکستان کا صدقہ خور ممبر پر آ کر سیدوں کے برابر نہیں ہو سکتا، عرب کا صدقہ خور ممبر پر آ کر محمد کے برابر کیسے؟ سر کیا بات ہے سر، آپ کی زندگی ہے سر، نوکری جو ہوئی کرنی جو ہوئی سرکار، کیا بات ہے آپ کی صاحب، آپ سلامت رہیں سر، مولا آپ کو سلامت رہے، کیا ماحول ہے یار، آپ کی زندگی ہو سرکار، سر بہت شکر، ہاں الہی آمین سرکار، زندگی کیا بات ہے یار۔ میں آپ نے اتنا پیارا نعرہ دیا، اور یہ دیکھیں جب نعرہ آئے نا تو جواب طاقت سے دینا ہے، کیونکہ یہ نعرہ آپ کی وجہ سے زندہ نہیں ہے، آپ اس نعرے کی وجہ سے زندہ ہیں۔ اور بھائی آپ کے دشمن نے اپنے گھر بنا لیے، گلیاں بنا لی، بازار بنا لیے، شہر بنا لیے، صوبے بنا لیے، تمہارے دشمنوں نے یہاں تک کہ اپنے ملک بھی بنا لیے، لیکن آج تک اپنا نعرہ نہیں بنا پائے۔ ہائے 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 جیو، ہائے ہائے ہائے، سے زندگی ہو آپ کی، ہائے داری، کیا بات ہے یار، آپ سلامت رہیے سرکار، ہاں جیو، کیا بات ہے یار، سلام کیا
آپ سلامت رہیں. یہ نعرے والا پیر تمہیں ہی ملا ہے. ہاں ہاں بھائی فیصلہ کس پہ ہونا ہے؟ امام پہ. نعرے والا امام ہمارے پاس. ہائے ہائے ہائے. ہاں ہاں بھائی نعرے والا ہمارے پاس ہی ہے. ہاں ہاں میں اکثر ایک بات کرتا ہوں, میرا بھائی جذباتی ہو کے نعرے ہم بھی لگاتے ہیں اور یہ سچی بات ہے. اب تو اپنے میں بھی جھگڑا چھڑ گیا, یہاں علی مانو, یہاں مانو, یہاں نہ مانو. ٹھیک ہے گیا نا, افسوس کی بات ہے, ادھر جانا نہیں چاہیے. لیکن کم از کم علی ولی اللہ کا احساس اب ان کو بھی ہو گیا جو کتراتے تھے جب سے مولویوں نے علی ولی اللہ پہ حملہ کرنے کی ناجائز کوشش کی ہے نا. ہائے سید میں بات کر گیا ہوں, بڑے آہستہ سے کہوں گا, گزر جاؤں گا لیکن سنیے گا ضرور. ہمارے ایک دوست ہیں انڈیا سے, بلال کاظمی, وہ ایک بات کرتے ہیں اور میں نے جھنگ کہی ہے یہ بات, اور جو پنڈال نے خیرات دی ہے وہ انشاءاللہ ادھر اتنا استقبال ہو گیا, اس سے زیادہ مل جانی ہے. وہ کہا کرتے ہیں کہ علی دشمنی وہی لوگ کرتے ہیں, ان کا جملہ ہے بلال کاظمی, وہ کہتے ہیں علی دشمنی وہی لوگ کرتے ہیں جن کے گھروں کی دیواریں چھوٹی ہوتی ہیں. حیدری کیا بات ہے یار, کوئی ہے؟ یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے, نعرہ حیدری. ہاں جی سرکار, علی دشمنی وہی کرے گا جس کے گھر کی دیوار چھوٹی ہوگی. جسے نہیں پہنچا میں کیا کروں, میں تو لفظ حوالے کا, فیصلہ امام پہ ہونا ہے بھائی جان. ہاں ہاں بندوں میں فرق ہوتا ہے. جنت مانگنے والے اور ہیں, جنت بانٹنے والے اور ہیں. میں پھر کہتا ہوں, میں ہاں ہائے ہائے سید, یہ سید نے بات ہی اتنی. سید کہتا ہے کہ جب چھوٹی دیوار ہو نا تو وہاں سے کتے بلے گزرتے رہتے ہیں. جن گھروں سے کتے بلے گزرے وہیں علی کے دشمن پیدا ہوتے ہیں. حیدری شیعہ سنی دوستو, لفظ حوالے کرنے جا رہا ہوں, دامن کھولو لفظ حوالے کروں. بندے کے سینے میں دل میں دھڑکن, اور اس میں علی ہے. پرواز اتنی بڑی ہوگی کہ فیصلہ ہو جائے گا. میں لفظ حوالے کرنے لگا ہوں. فیصلہ ہونا ہے امام پہ. فرق ہوتا ہے بندوں میں. میں نے کہا جنت مانگنے والے اور ہیں, جنت بانٹنے والے اور ہیں. ہاں ہاں پل سے گزرنے والے اور ہیں. یہ خیرات ہے, یہ گزارنے والے اور ہیں. مومن ہونا اور ہے, کل ایمان ہونا اور. یہ معیار ہے یار اس مجمع کا. کیا سماعت ہے تم لوگوں کی. بیٹا میری جان, یہ گھوما کیمرے والا بھائی, سب کا آپ نے گھما کے فوٹو لینا ہے. فوٹو جو علی کے ذکر میں چہرہ اترا ہوا وہاں فوکس کر کے بھلے تصویر لے لا. کل میں پوسٹ لگاؤں گا اور مجھے دے دینا جو چہرہ اس ذکر میں اترا ہوا. سید کی دعا سے کل اس کی پوسٹ لگے گی جو چہرہ علی کے ذکر میں اترا ہوا. نیچے لکھا ہوگا ذکر علی کا پریشان چہرہ. ہاں 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 یہ بابا جی جب سے کیمرہ حیدری, جب سے یہ کیمرہ آیا ہے وہ دور گزر گیا. بندے تقریر کر کے نکل لیں, یہ ہر چیز اپنی آنکھ میں محفوظ کرتا ہے. مشتاق میاں ایک ویڈیو یہاں بن رہی ہے, ایک وہاں بن رہی ہے. ہاں ہاں بنانا میرا جانا, میرا جوان گھما کے ذرا. ایک ویڈیو یہاں بن رہی ہے, ایک وہاں بن رہی ہے. یہاں والی شکلیں دیکھتی ہے, وہاں والی دل بھی دیکھتی ہے. یہاں والی شکلوں کا حال بتاتی ہے, وہاں والی دل کا حال بتاتی ہے. یہاں والی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. مجھے بندہ زمین پہ نظر نہ آئے, جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. قبلہ وہاں والی ڈیلیٹ نہیں ہوتی. سید اس لیے تو جگہ جگہ یہ دعائیں کرتا پھر رہا ہوں, یا اللہ یہ ویڈیو کیمرے بن نہیں تھے تو غدیر پہ بن گئے ہوتے. حیدری کیا بات ہے یار آپ کی, کیا بات ہے. ہائے 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 کیا بات ہے یار آپ کی. یہ ویڈیو کیمرے بن نہیں تھے. آپ جیے سرکار, آپ سلامت رہیے. غدیر پہ بن جاتے. ہم بھی تو دیکھتے نا,
کس کی ولایت کی مبارکباد کون دے رہا؟ واہ واہ، کیا بات ہے یار آپ کی. آپ سلامت رہیے سرکار، شکر گزار. توجہ، فیصلہ امام پہ. امام امام امام. اچھا چلے، میں آہستہ تھوڑا ایک پل کے لیے رکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر گرمی محسوس نہیں ہوگی، بعد آ رہا. علی کی ولایت دلوں میں ٹھنڈک دیتی. ولایت میں ٹھنڈک ہے، اور کتنے کم بخت ہیں جو اسی ٹھنڈک سے جل جاتے ہیں. لفظ حوالے کر گیا میں. آپ سلامت رہیں یار. اچھا، ولایت میں ٹھنڈک ہے صاحب، اور جو ٹھنڈک سے ہی جل مرے اسی کو کہتے ہیں نصیب اپنا اپنا. اسی کو کہتے ہیں. تو فیصلہ ہونا ہے امام پہ. اب جو ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے میں اس کو بھی غلط نہیں کہتا، جو باندھ کے پڑھ رہا ہے وہ بھی اپنے حساب سے ٹھیک کرے، میں کسی کو کیا کہوں. فیصلہ ہونا ہے امام پہ. شاہ جی، سید، مرشد، سردار، فیصلہ امام پہ ہونا ہے. ہم سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ ہاتھ کھول کے کیوں پڑھتے؟ تو میں ہاتھ باندھنے والے دوستوں سے کہتا ہوں آپ کی محبت میں، ہمیں آپ سے بڑا پیار ہے، ہم آپ کے پیار میں ہاتھ کھول دیتے. لوگ پوچھ رہے ہیں وہ کیسے؟ ہم نے دیکھا کوئی یہاں باندھ رہا ہے، جو باندھ رہے ہیں وہ بھی ایک جگہ متفق نہیں. لڑائی تو ہے نہیں نا، کوئی یہاں باندھ رہا ہے، کوئی یہاں، کوئی یہاں. لڑائی کیسے کی؟ میں نے سوچا یہاں باندھوں گا، یہاں والا ناراض ہو جائے گا. پچھلی بیٹھے ہو ٹور گئے ہو. ہاں ہاں، یا حیدری. میں نے کہا سرکار یہاں باندھے، یہاں والے ناراض ہو جائیں گے. ہم نے ہاتھ ہی کھول دیے تاکہ سارے گھر راضی رہیں. بات پہنچ رہی ہے نا؟ فیصلہ ہونا ہے امام پہ. اچھا، جو 10 منٹ، یہ تھا نماز کا معاملہ. نماز پڑھا کرو. میں نے کبھی نہیں کہا کہ ممبر پہ آ کے کہو کہ نماز سے چھٹی ہے. نماز وہ چھوڑے جس کا مرشد بے نمازی ہو. نماز ہے ہی علی والے کی. بات نماز کی کر رہا ہوں. نماز ہے ہی علی والے کی. نماز ہے ہی علی سے. آپ یہ حق بنتا تھا سید آپ کا. ہاں، حیرانی نہیں، میں ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں. ہاں، نماز ہے ہی علی والے کی. آپ کو پڑھنی ہے نماز. نماز وہ نہ پڑھے جس کا مرشد بے نمازی. سید، نماز وہ تو بالکل ہی نہ پڑھے جسے بدھ اور جمعے کے فرق کا ہی پتہ نہ ہو. کیا بات ہے یار اس مجمع کی، خدا کی قسم خرید لیا. ہاتھ کھول میری جان. او بھائی، وہ تو بالکل ہی نہ پڑھے جو صبح کی 2 کی 4 پڑھا دے. نماز ضروری، یہ تھی نماز کا. اچھا، روزہ کوئی 10 منٹ پہلے کھول رہا ہے، کوئی 10 منٹ بعد کھول رہا ہے. مجھے اس پہ بھی کوئی اختلاف نہیں. دونوں برادریاں یہاں ہوں گی، شیعہ بھی ہوں گے، سنی بھی. جو 10 منٹ پہلے کھول رہے ہیں میں ان کو بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، جو بعد کھول رہے ہیں میں ان کو بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں. کسی کو غلط کہنے آیا ہی نہیں. لیکن دونوں ویسے کھولتے ہیں جیسے انہیں ان کے امام نے کہا ہے. فیصلہ امام پہ میری جان. اتنا استقبال آپ نے اٹھ کے کر دیا ہے نا، میں خود رکا ہوں ایک پل کے لیے کہ داد بڑی آئے گی لیکن بات بھی تو پہنچنی چاہیے نا. 10 منٹ جو بات پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک کھول رہا ہے، جو 10 منٹ بعد کھول رہا ہے، جو پہلے کھول رہا ہے وہ بھی ٹھیک کھول رہا ہے. وہ ویسے کھول رہے ہیں جیسے اس کے امام نے کہا. لڑائی کیا؟ کبھی ہوتا ہی ہے کہ ہمارے ہاں ہم دوسری برادری کے دوستوں کو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی جان ہمارے ہاں افطار کے لیے آؤ، اور وہ جیسے دسترخوان سجتا ہے ان کا اعلان پہلے ہوتا ہے. وہ اگر دوست ہاتھ بڑھا لینا تو کچھ دوست محبت میں دوستی ہوتی ہے تو ہاتھ پکڑنے لگ جاتے ہیں، اور رک جاؤ یار رہنے دو، ہمارے ساتھ کھولنا نہ. ایسا نہ روکا کرو، ان کا اپنا عقیدہ ہے. میں پیغام دے رہا ہوں نا صحیح سرکار بھائی، ان کا اپنا عقیدہ کرنے دو. ہاں، وہ بھی محبت، پیار، محبت اہل بیت رکھتے ہیں، ان کو کرنے دو. 10 منٹ بعد یہ کھولے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھو، علی کا دشمن آدھی رات کو بھی روزہ کھولے اسے فائدہ نہیں دے گا. جو ہاتھ نہیں اٹھا پھر کوئی وجہ ہو سکتی ہے. زور نہ لگوایا کرو جب بات میں زور ہو. سرکار حیدری شاہ جی 2 مصرے ہیں شہید محسن نقوی کے. بھائی جان سید نے فیصلہ کر دیا. شاہ جی سید نقوی فرما گئے، محسن نقوی، انہوں نے افطار کا ایسا رنگ بتایا ہے جس کا لطف آپ کے علاوہ کوئی لے نہیں سکتا. شہید محسن نقوی کہا کرتے تھے کوثر کی موج چومے گی خود آ کے تیرے ہونٹ،
کوثر کی موج چومے گی خود آ کے تیرے ہونٹ، تو بھی علی کے نام سے افطار کر کے دیکھ۔ زندہ باد علی کشی، جیو حیدری۔ کیا بات ہے یار، سمجھ میں کی خدا کی قسم خرید لیا۔ کیا بات جی؟ ہاں جی بالکل، میں نتیجہ دے لوں، اور شاہ صاحب نے بھی، میں اسی اشارے کے منتظر تھا۔ علم پاک کہاں سے برآمد ہوگا جی؟ ادھر سے ہوگا، بس جب میں کہوں گا تبھی، لیکن جلدی نہیں کرنی۔ شاہ جی اب 2 جملے فضائل کے اور پھر ربط مصائب ہوگا۔ بیٹھے ہو نا سرکار، پریشان تو نہیں ہوگا؟ نتیجہ دے لوں جلدی جلدی۔ بھئی دیکھیں، جو 10 منٹ پہلے کھولتا ہے وہ بھی اپنے حساب سے ٹھیک کر رہا ہے، جو 10 منٹ بعد کر رہا ہے وہ بھی اپنے حساب سے ٹھیک کر رہا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک فیصلہ آج مجھے دے دو۔ یہ امامت پہ بات ہے ساری، یہ سلسلہ امامت چلا کس نبی سے ہے؟ بولو 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 تھوڑا سا سید، سلسلہ امامت کس نبی سے آغاز ہوا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم نبی ہے، نبی تھے، امام بعد میں ہوئے۔ جب کعبہ بنا لیا، شہید محسن نقوی کہا کرتے تھے جس کے زچہ خانے کی تعمیر کی مزدوری کے طور پر ابراہیم جیسے نبی کو امامت ملے، ہماری شریعت میں اسے علی کہتے ہیں۔ وہ ہاتھ سلامت رہیں جو اٹھیں، وہ جذبے سلامت رہیں جو اٹھ گئے۔ خدا کی قسم مجھے وقت میرے پاس ہے کوئی نہیں۔ شاہ جی آپ نے کہہ دیا اب راضی رہیے گا اتنے پر ہی، لیکن اگر وقت ہوتا تو کوئی اور میں رنگ دکھا جاتا۔ اب مجھے نہیں پتا اگلے فکرے کے بعد کون سا علی والا ایسا ہوگا جس کے یہاں طاقت اور یہاں علی تھا، اور اس نے زمین پہ بیٹھ کے سنا۔ ندیم آبدی مانتا نہیں، لیکن اب جملہ سنتے جانا۔ جاؤ ندیم آبدی جو بات کرنے لگا ہے، شاہ جی اس جملے کا تعلق میرے ساتھ نہیں بلکہ ڈاکٹروں کے ساتھ ہے۔ کوئی کلینک کھلا ہو وہاں چلے جانا، ڈاکٹر کے پاس جانا، اس سے کہنا ایک فقیر آیا تھا ندیم حیدر آبدی، وہ تقریر کرتے ہوئے یہ بات کر گیا۔ اگر وہ کہے کہ بات اس نے ٹھیک کی ہے، وہاں بھلے واہ واہ کر کے مجھے داد دینا، اور اگر یہی بات ٹھیک لگے تو اتنی بڑی داد اور نعرہ ہو کہ دل بھی راضی جائے اور در و دیوار علی علی بولے۔ جملہ سننا بابا جی، ڈاکٹروں سے پوچھنا، ڈاکٹر بتائیں گے کہ گردے خراب ہوں تو پانی ہضم نہیں ہوتا۔ دکھی کرے گا وہ بندہ جو حیرانی توڑو میری جان، میں علی پڑھنے لگا ہوں، تو نے علی کیا ہے تو سن۔ گردے خراب ہوں تو پانی ہضم نہیں ہوتا، پنکریاس خراب ہو تو شکر ہضم نہیں ہوتی، دل خراب ہو تو نمک ہضم نہیں ہوتا، میدا خراب ہو تو لنگر ہضم نہیں ہوتا، نسل خراب ہو تو علی ہضم نہیں۔ کیا بات ہے، سب مل کے بولو بولو بولو، علی لال کلندر، علی حق، 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 اندر باہر مل کے حیدری، مل کے جس کی تختی دل پر علی بادشاہ کی سلطنت لازوال کا تخت بے مثال بچھا ہے۔ سلمان مزاج بن کر، کمبر طینت بن کر، ابو ذر طبیعت بن کر، اتنا بڑا نعرہ پورا علاقہ سنے، دونوں ہاتھ بلند، نعرہ حیدری۔ علامت رہے بادشاہ علی کی ولایت کا سبب تھا وہ بازار آ گئیں۔ جزاک اللہ۔ کربلا کا معرکہ ولایت ہے۔ پوچھا تھا حسین نے عمر سعد کیوں قتل کرتا ہے؟ کہ بغض من نبی، تیرے بابا علی کے بغض کی وجہ سے۔ سیدو میں شاہ صاحب سید موجود ہیں،
کتنے سالہ یہ سید بیٹھ شاہ جی گجراں والے مجلس چل رہی تھی، مصائب شروع کرنے لگا. پڑھنے سے پہلے میں نے ایک بات کی، میں نے کہا یار سوچو تو ضرور، آج بھی میری بہن بیٹی پر مشکل بنے نا تو وہ ردا سنبھال کے غازی کے علم کے نیچے جاتی ہے. میں نے کہا سوچو 1400 سال بعد جو آج میری بیٹیوں کا اتنا بڑا سہارا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. وہ علی کی بیٹیوں کا کتنا بڑا سہارا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ابھی بھی تمہاری ہائے قبول فرمائے. میں نوکر ہوں آپ کا. قبلہ جیسے ہی میں نے یہ فکرہ کہا نا، اس کے بعد ایک سید روتا ہوا کھڑا ہوا. سید کا فکرہ سننا. وہ سید نے پتہ روتے ہوئے کیا کہا، ذاکر بھی تھا سید بھی تھا. وہ روتے ہوئے کہنے لگا عبدی صاحب ہائے کتنا غریب ہے علی. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے کتنا غریب ہے علی. آج غریب سے غریب بندہ بھی اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اسے یہ دعا نہیں دیتا جا تیرا نصیب علی کی بیٹیوں کی طرح ہو. بڑا امیر ہے وہ بندہ جو نہیں سمجھ پایا. جزاک اللہ. آج امیر بھی اپنی بیٹی کو یہ دعا نہیں دیتا. اتنا ظلم کیا ہے محمد کی بیٹیوں پر، اتنا ظلم کیا ہے علی کی بیٹیوں پر. جزاک اللہ. بھی تمہارا پرسہ قبول فرمائے. اللہ کرے شام کی مالکن تم سے راضی ہو جائے. نہیں طویل پڑھوں گا، جب میں اشارہ کروں گا تبھی علم آ جائے گا. زیادہ نہیں پڑھتا لیکن اتنا روگے جتنا میری مالکن چاہتی ہیں. قبلہ حسرتیں ہیں مومنوں کی. یہ جو علم نکال رہے ہو نا یہ حسرت ہے. کاش ہم کربلا میں ہوتے، تیرا علم گرنے نہ دیتے. خدا کی قسم یہ حسرتیں، یہ حسرتوں کا ماتم ہے. بھیا پاکستان سے زائرین کا قافلہ، اس میں ایک پروفیسر عارف موجود تھا، سید تھا. جیسے ہی وہ قافلہ پہنچا نا روضہ حضرت عباس پر، ایک دم غل ہوا، اعلان ہوا کہ معجزہ ہوا. کہا کیا؟ کہا حضرت عباس کی قبر کے گرد پانی طواف کرنے لگا ہے، جیسے آج بھی غازی سے معافی مانگ رہا ہو. وہ جیسے ہی اس پروفیسر عارف کو پتا چلا، اس نے ایک چھوٹا سا مشکیزہ لیا، مجاور کے قریب جا کے کہتا یار اگر اجازت ہو تھوڑا پانی بھر لوں. اس نے کہا یار بھر لے، اب تو غازی کے پاس پانی ہے. بڑا امیر ہے جو ہائے نہیں کر. جزاک اللہ. یہ بڑی معجزے کی مجلس ہے، مقبول مجلس ہے، قبولیت کی گھڑی ہے. جزاک اللہ. کہا بھر لے اب تو غازی کے پاس پانی ہے. مرشد گھروں تک ماتم کرو گے اگر میں بات پہنچا پایا. خدا کی قسم گیا، اس نے روتے ہوئے مشکیزہ بھرا. اب سارے سوچ رہے تھے کہ یہ تبرک کے طور پر پانی پاکستان لے کر آئے گا، لیکن سید عزت علی کی قسم ہے مجھ سے پوچھو کیا وہ پانی پاکستان لے کر آیا؟ نہیں. چلتے چلتے اس نے سفر شروع کیا شام کی طرف. جیسا ہی سکینہ کا قبر آئی ہے نا، قبر پہ جا کے مشکیزے کا دھانا کھول کے سکینہ کی قبر پہ پانی بھی ڈالتا جاتا تھا اور رو رو کے کہتا تھا سکینہ جاگ، غازی نے پانی بھیجا. جزاک اللہ جزاک اللہ. بھی تمہارا ماتم قبول فرمائے. سر کا پرسا جو ہلکے کا ماتمی ہے، دنیا کے کسی غم میں نہ رونا پڑے. یہی وجہ ہے جیسے ہی 14 قدم قافلہ مدینہ سے باہر نکلا، جناب ام البنین کو خبر ہوئی، قافلے کے قریب آئی، آگے کہتے حسین مجھے اجازت ہے کچھ لمحوں کے لیے غازی اور رقیہ کو میرے حوالے کر. جناب ام البنین نے غازی اور رقیہ کو لیا، مزار رسول پہ آئے. بی بی نے آ کے پہلا کام کیا کیا؟ کہا غازی دروازہ بند کر. دروازہ بند ہوا. جو بندہ کہتا ہے میں زندگی میں کبھی نہیں رویا، اگر سیدوں کا مسائب معجزہ ہے تو منہ کا ماتم کرے گا. لیکن فکرہ سننا، جیسے بی بی نے کیا کیا، بی بی نے ایک ہاتھ رکھا غازی کا روضہ رسول پر، قبر رسول پر، ایک ہاتھ رکھا اپنے سر پر. کہا غازی وعدہ کر میدان کربلا میں سارے بطول کے بیٹے کو چھوڑ جائیں مگر تو نہ چھوڑنا، سارے چھوڑ جائیں مگر تو نہ چھوڑنا. غازی نے کہا اماں وعدہ کرتا ہوں جب جو واپس آئے ہیں نا وہ آ کے تجھے بتائیں گے تیرے بیٹے نے وفا کس انداز میں کی ہے. اب جو سیدوں مجھے معاف کرنا اس فکرے پر. بی بی آگے بڑھی، رقیہ کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا اور ایک ہاتھ قبر بطول رسول پہ رکھ کے کہا تو وعدہ کر جب غازی نہیں نہ رہے گا زینب کا غازی تو بن جائے.
جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جیسے یہ فکرہ کہنا تھا، بی بی رقیہ نے کہا اماں میں وعدہ کرتی ہوں اس رنگ میں وفا کروں گی، علی کی بیٹیوں پہ حرف آنے نہ دوں گی۔ یہی وجہ شاہ جی جب کوفہ و شام کے بازاروں میں قافلہ پہنچا، لعین پتھر مارنے لگے۔ رقیہ کبھی زینب کے سامنے ماتم، کبھی کلثوم کے سامنے رو رو کے کہتی تھی انہیں نہ مارو، یہ محمد کی بیٹیاں ہیں، اور مجھے مارو، میں غازی کی بہن ہوں اور میں علی کی بیٹی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور بی بی آپ کا پرسہ قبول فرمائے، اللہ کرے شام کی مالکن تم سے راضی ہو جائے۔ میرا بھائی علم لے آنا لیکن میرے قریب لانا، میں جب تک نہیں کہوں گا میں مصائب پڑھوں گا، علم لے آنا میرے قریب۔ 37 مرتبہ اجازت مانگی، اللہ جانے کس رنگ میں سکینہ نے اجازت لی تھی۔ حسین روتے ہوئے کہہ رہا تھا سکینہ سوچ کے بھیج، تیرا ہے 6 ماہ کا، میرا ہے 32 برس کا، آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ قریب آؤ نا، علم کی زیارت ادھر کھڑے ہونا ہے۔ میرا ہے 6 ماہ، تیرا ہے 6 ماہ کا، میرا ہے 32 برس کا، سوچ کے بھیج کہیں ایسا نہ ہو رہے تیرا بھی نہیں بچے میرا بھی نہیں۔ سر کا پرسا، یہ علم دیکھ رہے ہو نا، اب مجھے معاف کرنا اگر چوٹ پہنچے، خدا کی قسم سارے سامان و حرب و ضرب پہن کر غازی حسین کے پاس آیا، کہیں تلوار، کہیں نیزہ، کہیں ہودج، کہیں سر پہ قبلہ ماما، اس رنگ میں غازی آیا۔ حسین نے دیکھا، کہا غازی تلوار اتار دے، زرہ اتار دے، خنجر رکھ دے، ایک نیزہ لے جا، وار کرنا نہیں، وار روکنا ہے۔ اور سیدوں مجھے معاف کرنا، میں جملے پڑھنے لگا ہوں، جب کہا نا غازی وار کرنا نہیں وار روکنا ہے، غازی رو کے کہتا ہے آقا مجھے جانے دیں، مجھے ان سے لڑنے دیں، مجھے انہیں مارنے دیں، انہوں نے میرا اکبر مارا ہے ماتم، اور مجھے انہیں مارنے دیں، انہوں نے میرا قاسم مارا ہے، مجھے انہیں مارنے دیں۔ یہ فکر سر کا پرسا، ہر بندہ سر پہ ہاتھ رکھے، میں آخری فکرہ پہوں۔ حسین نے کہا ٹھیک ہے غازی، تلوار چاہیے تلوار لے جا، نیزہ چاہیے نیزہ لے جا، لیکن یہ سوچ کے مارنا جتنے تو مارے گا شام میں بدلے تیری زینب کو، ماتم شام میں بدلے تیری زینب، سر پر رہنا لعینوں کا مجمع، شرابیوں کا ہجوم، کبھی اس بازار یا حسین۔